السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیصل آباد میں ہونے والے سیاسی بیان کو لے کر پاک آرمی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ بیان ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ ISPR نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے، اور اس کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ عمران خان نے جو بیان فیصل آباد میں دیا تھا اس پر یہ رد عمل آیا ہے پاک فوج کا۔ دوسری جانب پاکستان کے صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اپنے بیان کی وضاحت خود ہی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ کچھ سیاسی حالات ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کا ایک بڑا حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے ISPR کا بیان، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج میں اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شہباز گل صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس سے یہ تاثر آیا تھا کہ عمران خان جو ہیں اور ان کی پارٹی پالیسی ہے کہ وہ ایک تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب کو اتنے حساس معاملے پہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، خان صاحب کا ہی معاملہ نہیں، ہمارے سیاستدانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو۔ اب جو خان صاحب نے کہا، خان صاحب بسا اوقات لفظوں کے انتخاب میں احتیاط نہیں برتتے، لیکن یہ جو ایشو ہے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ، فوج کے اندرونی معاملات، اس میں جب یہ پہلی تنقید ہوئی تھی یا پہلی بات ہوئی تھی، اس وقت ہی کارروائی ہو جانی چاہیے تھی۔ میں تو اس نقطہ نظر کا حامی ہوں۔ خواہ وہ نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، مریم صاحبہ بات کر رہی تھیں، خواجہ آصف کر رہے تھے، کوئی بھی کر رہا تھا، تو یہ نوبت یہاں تک نہ آتی۔ جی، وہ جو غالب نے کہا تھا نا، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، وہ شعروں کی جگہ آپ لفظوں کا انتخاب کہہ لیجئے۔ تو خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، مقبول لیڈر ہیں، 3.5 سال وزیر اعظم ملک کے رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے یا ہوگا لازماً کہ حساسیت کیا ہوتی ہے ان معاملات میں، ریڈ لائنز کیا ہیں، جی، اور ایک بڑے لیڈر کو کہاں تک زیب دیتا ہے کوئی بات کرنا اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے فساد خلق کا اندیشہ ہو۔ جی، اور وہ کر گزرے، اور اب معلوم نہیں کہ وہ اس سے رجوع بھی کریں گے۔ کہتے تو وہ یہی ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے ایک بڑے سیاستدان کا شیوا ہوتا ہے، بلکہ خوبی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس پر وہ سٹینڈ کریں یا خام خواہ بات کا بتنگڑ بننے دیں۔ لیکن اب اتنے معاملات ان کی زبان سے ادا ہو چکے ہیں۔ اب ایک معاملہ ان پہ توہین عدالت کا بھی چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسد عمر صاحب نے تو مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب اس پہ معافی مانگ بھی لیں گے تو سیاست پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب یہ ایک دوسرا محاذ بھی انہوں نے کھول دیا ہے۔ اگر اسی طرح خان صاحب جو ہیں وہ بیان دیتے رہے، پھر اس پہ معافی مانگتے رہے یا یو ٹرن لیتے رہے، تو خان صاحب کی اپنی شخصیت کا جو ایک سحر لوگوں میں موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ باقی رہے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جو لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہیں یا جو ان سے محبت کرتے ہیں یا پیروکار ہیں ان کے، وہ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ صرف خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، جتنے بھی مقبول لیڈر ہوتے ہیں وہ جب مقبولیت کی انتہا پر ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دلوں میں بسا لیتے ہیں، تو پھر کوئی منفی پروپیگنڈا یا ان کی کوئی معافی تلافی یا کسی بیان سے پیچھے ہٹنا ان کو متاثر نہیں کرتا لوگوں کو۔ یہ 1970 کا واقعہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں حافظ آباد سے، ان کا تعلق ہے، خالد محمود صاحب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نیا وکیل بنا تھا، نوجوان تھا، جوش و جذبہ تھا، تو میں گجرات گیا۔ بھٹو صاحب کا ان دنوں طوطی بول رہا تھا،
اور وہاں الیکشن ہو رہے تھے، چودھری ظہور الہی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اسلامی جمعیت طلباء سے تھا جی۔ تو کہتے جس ٹانگے پر میں بیٹھا کھچانے کے لیے، تو میں نے ایسے ہی پوچھا اس سے ٹانگے والے سے کہ ہاں بھی کیا حال ہے، خیریت ہے، جس طرح گپ شپ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا جی، کہتے میں نے پوچھا کہ ووٹ کس کو دو گے؟ میرا خیال تھا کہ چودھری صاحب یہاں بہت مقبول ہیں، تو یہ چودھری صاحب کا نام لے گا، چودھری ظہور الہی صاحب کا۔ تو اس نے کہا جی بھٹو نے ووٹ دیں گے۔ کہتے مجھے تعجب ہوا، لیکن میں نے اس کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ یار تم تو غریب آدمی ہو، ٹانگا چلاتے ہو، وہ تو بہت بڑا جاگیردار ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو جوتا پہنتا ہے نا، یہ 1970 میں وہ 1000 روپے کا آتا ہے، اٹلی سے منگواتا ہے، وہ پاکستان کا جوتا بھی نہیں پہنتا، تو تم پھر بھی اس کو ووٹ دے گو۔ تو کہتے میرا خیال تھا کہ وہ کہے گا نہیں جی پھر ایسے آدمی کو میں ووٹ نہیں دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا، باؤ جی یہ میرا ٹانگا گھوڑا کتنے کا بکے گا؟ یہ ٹانگا گھوڑا میرا کتنے کا بک جائے گا؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے کا ہوگا۔ کہنے لگے 1000 کا تو بک ہی جائے گا نا، 1000 کا تو بک جائے گا۔ میں نے کہا ہاں 1000 کا تو بک جائے گا۔ کہنے لو پھر انہوں بیچ کے تے شہزادے نے جوتی پوا دیو جی، بھٹو کو جوتی بیچ کے شہزادے بھٹو کو جوتا پہنا دو۔ اب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کسی لیڈر کی محبت پیروکاروں کے دلوں میں بس جاتی ہے، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خان صاحب کو ایک بڑے کینوس میں معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور ان باتوں میں الجھ کر اپنی منزل بھی کھوٹی نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بھی جو سینسٹیوٹی ہے، حساسیت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، عارف علوی صاحب کا یہ کہنا کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں، کیا پی ٹی آئی سے اب ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں؟ اظہار لا تعلقی ہے عارف علوی صاحب کا؟ نہیں دیکھیں، عارف علوی صاحب جس منصب پر ہیں پاکستان کے، وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، فورسز کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور اس ملک کے آئینی سربراہ ہیں۔ وہ غیر متنازع ان معنوں میں کہ انہیں سب سے ساری اسمبلیوں نے منتخب کیا ہے، اور قومی اسمبلی نے منتخب کیا ہے، سینٹ نے منتخب، تمام جو الیکٹڈ ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کے منتخب کردہ ہے سربراہ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، رہنا چاہیے۔ وہ ایک ایسے بیان کو انڈورس کیسے کر سکتے ہیں جس پر ملک میں ایک تنازع موجود ہے؟ جی، تو ظاہر بات ہے وہ تو یہی کہیں گے، ان کو یہی کہنا چاہیے تھا۔ مناسب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب خود وضاحت کریں، وہ ان کی ذمہ داری ان کے بیان کی کیوں لیں؟ صحیح ہے، میرا خیال ہے مناسب بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ارشاد صاحب، سیلاب آیا، پاکستان ڈوب گیا، اور پاکستان کے بیشتر علاقے ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور ابھی تک یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے کہ مزید تباہ کاری، خدا نخواستہ سیلاب کے اثرات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں عمران خان صاحب کا عوامی رابطہ مہم نہ روکنا اور مسلسل جلسے کرنا، آتے ہیں کہ یہ جسر، کیا عوام اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یار ہم ڈوبے تھے، ہمارے گھر بار لٹ چکے تھے، اور خان صاحب جلسے کر رہے تھے؟ اگر یہ جلسے مؤخر کر دیے جاتے تو کیا پی ٹی آئی کے حق میں سیاسی اعتبار سے بہتر نہیں تھا؟ آج خان صاحب سکھر گئے تھے، جی، اور سکھر جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کئی سالوں سے، کئی برسوں سے۔ 15 سال ہو گئے جی، 15 سال تو اس حکومت کو ہے نا، 1970 سے وہ برسر اقتدار ہے۔ بھٹو صاحب کا وہاں ایک جادو چلتا ہے، تو وہاں کے عوام نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو فریال تالپور کے ساتھ ہوا ہے، جو خورشید شاہ صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ ہوا ہے، نثار کھوڑو صاحب کے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، نثار کھوڑو صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، سیال صاحب، انور سیال صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان سے کوئی ناراض نہیں ہیں، سندھ کے عوام بھی ناراض نہیں ہیں، ورنہ تو وہاں لوگ 2 4 8 تو کھڑے ہو جاتے، نعرے لگا دیتے۔ کون آج کا جمہوریت کا دور ہے، جمہوریت کے دور میں عطر من اللہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آج کل بولنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن جمہوریت میں بولنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔
تو وہاں اگر لوگ نہیں بولے تو اس کا مطلب ہے لوگ شاید ان کی بات کو لیکن سوال یہ نہیں ہے ارشاد صاحب، سوال یہ ہے کہ اس تباہی میں سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی کوئی بصیرت ہوتی ہے؟ کیا جلسے کرنا مناسب ہے؟ اگر یہ 4 ہفتے بعد ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ متاثرہ لوگ جو ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے. میں تو ایک متاثرین کا ریئیکشن بتا رہا ہوں. دیکھیں متاثرین کا ریئیکشن تو ہے، اس پہ تشویش تو ہے. افسوس ہے، بہت افسوس ہے یہ اتنی بڑی تباہی پہ. میں بھی شاید یہی چاہتا ہوں، آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ اب یہ جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے. لیکن لوگوں کو اگر اعتراض نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کر، لوگوں کو اعتراض ہے ارشاد صاحب، لوگوں کو کیسے؟ میں تو ایک واقعہ آپ کو بتایا ہے. نہیں واقعات ہی دیکھیں جو فیلڈ میں نے دیکھا جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا. 2 دن پہلے وہ گئے تھے رجحان گئے تھے. اس سے پہلے وہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی جا چکے ہیں. ان 3 صوبوں میں ہے نا، صرف بلوچستان رہ گیا ہے. نہیں وہ گئے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن ارشاد صاحب جن لوگوں کا گھر بار لٹ گیا، جب ہم ان سے سوال پوچھتے تھے، وہ لوگ جنوبی پنجاب کے لوگ سوال کرتے تھے شہباز شریف یہاں کیوں نہیں آتے، کیا وہ ہمارے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ وزیر اعظم وہ لوگ ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں. اور جہاں ناجائز کٹ لگے ہیں، جہاں انتظامات نہیں ہوئے بچاؤ کے، تو وہ ظاہر بات ہے حکمرانوں سے سوال تو کریں گے، گلہ ہوگا، شکوہ ہوگا، شکایتیں ہوں گی، تو سارا کچھ بالکل. جس طرح شہباز شریف کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اسی طرح عمران خان کے بارے میں بھی کہتے ہیں اچھا کہ کیا وہ جلسے کرنے ضروری ہیں. یہ لوگوں کا سوال ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں، جو متاثرین ہیں وہ پوچھتے ہیں. چلو فواد چوہدری صاحب میرے خیال فواد چوہدری صاحب ہمیں اگر جوائن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے پوچھیں گے، ان سے جانتے ہیں کہ ایک بریک کے بعد حاضر ہو ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چوہدری صاحب نے. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. فواد صاحب ISPR یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا جو بیان ہے وہ سینئر فوجی قیادت کے بارے میں ہتک آمیز ہے، اور اس انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس سے پہلے میجسٹریٹ کے بارے میں جو بیان تھا اس پہ توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے خان صاحب کے خلاف. یہ کیلکولیٹڈ تھا خان صاحب کی اپروچ، یا یہ آپ کہہ لیں کہ ابرپٹ سٹیٹمنٹ ہے ان کی جانب سے؟ نہیں، خان صاحب تو ظاہر ہے جب کر رہے ہوتے ہیں وہ چٹوں سے دیکھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ تو ابرپٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی بات ہوتی ہے سب نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے کو لگتا یہ ہے بڑی واضح طور کے اوپر عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان میں فوج کی لیڈرشپ کا جو تذکرہ نہیں تھا. اس میں تو جو تذکرہ تھا وہ پاکستان کی سول جو لیڈرشپ ہے موجودہ، جو ایک سازش کے تحت نتیجے میں پاکستان میں برسر اقتدار آئی ہے، اور اس کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، نہ یہ الیکٹڈ ہے. 84 لوگوں کی پارٹی کا اس وقت وزیر اعظم ہے اور 155 نشستیں جیتنے والا جو ہے وہ پوزیشن میں ہے. تو ان کی نہ کوئی پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈی جورے اس وقت اخلاق. حالت یہ ہے ان کی ان پاپولیرٹی کی کہ یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے جب تک ان کو پولیس گارڈ نہ دے، جب تک ان کے محافظ ساتھ نہ ہوں، یا اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. تو جب اس قسم کا اتنا فاصلہ ہو عوام میں اور حکمرانوں میں، تو مجھے بتائیے کہ وہ کیسے اس کو جو ہے وہ آپ چلائیں گے، کیسے کریں گے؟ فواد صاحب جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اس کی حد تک تو آپ سازش کی بات بھی کرتے ہیں، اس کی حد تک آپ ان کو چور ڈاکو بھی کہتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائم یہ دونوں باتیں پروو تو نہیں ہوئی ہیں. ارلی الیکشن آپ کی ڈیمانڈ ہے، 4 یونٹس میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ حکومت استعفے کیوں نہیں دیتے، ختم کیوں نہیں کرتے؟ خود بخود ایک ماحول بن جائے گا ارلی الیکشن کا. صحیح بات ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ پروو نہیں ہوئی، یہ ڈس پروو کہاں ہوئی ہے؟ مطلب ہاؤ کین یو سے کہ ایسا نہیں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم جو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک جوڈیشل انکوائری تشکیل دیں اور وہ دیکھے کہ یہ رجیم چینج جو تھا، جو اسپیکر نے بات کی تھی وہ صحیح تھی یا یہ بات جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو آپ نے تو کوئی انکوائری کمیشن ہی نہیں بننے دے رہے. جب انکوائری کمیشن ہی نہیں بنے گا تو وہ کیسے پروو یا ڈس پروو ہوگی؟ پہلی بات. دوسری بات جو ہے، جو آپ نے بات کہی ہے کہ دونوں صوبوں میں حکومتیں توڑ دیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس میں وزن بھی ہے. اور
اس کے اوپر غور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم صرف یہ ابھی اس لیے ہم نے ان دونوں صوبوں میں حکومتیں نہیں توڑی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فریم ورک کے تحت الیکشن جو ہیں وہ پورے ملک میں ہوں, اور اس فریم ورک کا حصہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے, اور اگر وہ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اسمبلیوں کو رکھ کے صرف نیشنل اسمبلی میں الیکشن کرانا زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ پھر اس طرح سے الیکشن کمیشن کو دھاندلی کا موقع نہیں ملے. اچھا فواز صاحب, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نئے الیکشن کی, اور کل ایک خبر ایک چینلز پہ چلی, آپ نے اس کا جواب دیا کہ وہ بالکل غلط ہے. وہ ممکن ہے غلط ہو یا درست ہو, لیکن کیا کوئی ایسی بات چیت اندرون خانہ چل رہی ہے کہ جی عام انتخابات اگلے سال جنوری, فروری, مارچ میں کرا دیے جائیں اور اس وقت تک آپ انتظار کر لیں؟ ایسی کوئی نام و پیام ہو رہا ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, یا کوئی انڈر ڈسکشن ہے بات؟ اچھا صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ خفیہ مذاکرات کریں. یہ مذاکرات تو اوپن ہونے چاہیے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں اور اس کے اوپر بات چیت ہو. خفیہ مذاکرات کا دور نہیں رہا. عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت عوام کی پالیٹکس ہے, اور عوام کے فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہوتے ہیں, وہ اوپن سب کے سامنے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہی آگے بڑھیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن میں مارچ اپریل تک, ہمارا اس میں اتنا مدعا نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے, آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی کے بعد, فریم ورک طے ہونے کے بعد, آج ڈالر 6 روپیہ بڑھ گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ ایروڈ ہو گئی ہے. آپ کی گندم کی جو بوری ہے اس کی 20 kg وہ 104 روپے کراچی میں بڑھ گئی ہے. بجلی کے بل لوگوں کے دینے کی کیپیسٹی نہیں رہے گی. آپ نے کہیں کوئی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہو پاکستان کے اندر. نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. مجھے بتائیے, آپ 6-8 مہینے 10 مہینے یہ ملک چلائیں گے کیسے؟ اگلے مہینے لوگوں کو جو بجلی کے بل دینے پڑیں گے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سول انریسٹ صرف ایج کے اوپر ہے. یہ تو صرف عمران خان نے روکا ہوا ہے پاکستان کو سری لنکا بننے سے, اور جو سول انریسٹ ہے وہ اس کی جو تمام تر جو اس کی کہہ لیں کہ جو شرائط ہیں وہ پاکستان میں پہلے سے ہی پوری ہو چکی. ہمارے ہاں جو اس وقت بجلی کے بل ہیں, ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں ہیں, یہ جو سارے معاملات ہیں اتنے زیادہ اوور ویلمنگ ہیں, یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اچھا فواز صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا, کچھ پیسے چین سے, سعودی عرب سے, قطر سے, یو اے ای سے آ گئے, اس کے باوجود ڈالر قابو میں نہیں آ رہا, اسٹاک ایکسچینج مستحکم نہیں ہو رہا. تو آپ کے جو معاشی ماہرین ہیں, شوکت ترین صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ یہ حکومت کی کوئی نااہلی ہے, کوئی سازش ہو رہی ہے, کیا معاملہ ہے کہ جب آپ کے ریزرو بڑھ گئے تو پھر یہ ڈالر قابو کیوں نہیں آ رہا؟ ارے صاحب دیکھیے, ڈالر قابو آتا ہے جب آپ کے یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہو, جب آپ کے یہاں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہوں. آپ کے اوورسیز پاکستانی کی جو ریمیٹنس ہے اس میں ریکارڈ لو ہو گئی ہے, $700 کی کمی آئی ہے آپ کے منتھ آن منتھ. اس کے بعد آپ نے اخباروں میں, آپ روز, آپ تو خود ایڈیٹر ہیں, آپ ساری اخباریں دیکھتے ہیں, آپ کی نظر سے ہی نہیں گزرا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی 5-6 مہینوں میں کوئی نیا پروجیکٹ لگ رہا ہو. آپ ریئل اسٹیٹ کا ہی کوئی پروجیکٹ دکھا دیں مجھے کوئی نیا لگ رہا ہو. پاکستان میں تمام انڈسٹری, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اپنی لویسٹ کے اوپر جا رہی ہے. تیل کی جو کنزمپشن ہے, تیل ڈیزل کی کنزمپشن میں 22% کمی آ گئی ہے. سیمنٹ کی جو کنزمپشن ہے اس میں 27% کمی آ گئی. پاکستان کے اندر یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر تو غور ہی نہیں کر رہے. صرف ایک ہی اپنا تھیم بنا لیا ہے کہ کس طرح سے عمران خان میڈیا پہ نہیں آئے گا, عمران خان کی تقریریں نہیں چلنے دینی, وہ ٹی وی بند کر دو, یہ ٹی وی بند کر دو. اگر آئینہ نہ دیکھنے سے شکل بدل جاتی تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن اس طرح تو نہیں چلتا ملک, جس طرح یہ چلا رہے ہیں. اچھا فواد صاحب, ابھی کیونکہ پاکستان کے بڑے حصے میں سیلاب ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, ری ہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا کویسچن ہے.
اب یہ ریہیبلیٹیشن پرائمریلی آپ کی نظر میں یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اور اس کا میکینزم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، آپ کی حکومت کن پہلوؤں پہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیے نا، اس میں بھی آپ دیکھیں 2.5-3 مہینے پہلے جب یہ وارننگ آ گئی تھی کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، تو پنجاب نے اور کے پی کی حکومت نے جو ہے وہ اپنے انتظامات کیے، اور اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں ریلیٹیولی نقصان جو ہے بہت کم ہوا ہے۔ مثلا لیا میں آپ دیکھ لیں آپریشن کلوز ہو گیا ہے، سیالکوٹ میں آپریشن کلوز ہو گیا، میاں والی میں کلوز ہو گیا، صرف ڈی جی خان اور راجن پور کے 2 اضلاع جو ہیں وہ پنجاب میں متاثر ہیں۔ اسی طرح سے کے پی میں کچھ ایریاز متاثر ہوئے، لیکن ہم نے چونکہ بند بنا دیا تھا، نوشیرہ بچ گیا، ہم نے بند بنا دیا تھا، چرسدہ بچ گیا۔ یہاں پہ بھی ڈی جی خان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو تونسا ہے اس کے اوپر جو بند بنا، اس سے تونسا شہر جو ہے وہ بچ گیا۔ تو یہاں پہ لیکن یہاں پہ اگر آپ تونسا شہر بچا ہے، لیکن باقی تحصیل ڈوبی ہے فواد صاحب۔ I was there for 10 days۔ نقصان کمپیریٹیولی نقصان کم کہہ سکتے ہیں، لیکن نقصان بہت ہوا ہے۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن سیلاب کا حجم بھی تو دیکھیں نا، کہ 2010 سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا نقصان تھا۔ اب آپ دیکھیے سندھ میں کیا ہوا ہے، آپ ذرا وہ پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک انجینئر جو ہے اس کی وہ چل رہی ہے، آل پاکستان کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 50% انہیں پیسے کرپشن میں دینے پڑتے ہیں بلوچستان میں۔ تو جہاں پہ یہ حالات ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں، 50% بندوں کے ڈیموں کے پیسے رشوت میں دینے پڑے، وہاں پہ انہوں نے بنانا کیا اور لگانا کیا ہے، جس کی وجہ سے بنیادی طور کے اوپر تو پورا جو یہ علاقے ملیا میٹ ہوئے ہیں، یہ تو ان کاغذوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہوا۔ تو سوال یہ ہے وہ پیسہ گیا کدھر؟ ایک اعتراض خان صاحب پہ یہ ہو رہا ہے، آپ کی پارٹی پر بھی، سیلاب زدہ علاقوں میں، کہ جناب ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تباہ ہو گئے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں بجائے ہماری خبرگیری کرنے کے۔ تو کیا اس وقت جلسے مناسب ہیں؟ بہت مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو یہ علاقے ڈوبے ہیں وہ 14 سال کی مسلسل جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کی وجہ سے ڈوبے ہیں، اور اگر آپ مستقبل میں ان علاقوں کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سیاسی نظام میں بہتری لانی ہوگی اور پیپلز پارٹی کو ڈبونا ہوگا۔ یہ جو زرداری پارٹی ہے، پیپلز پارٹی تو رہ ہی نہیں گئی، یہ زرداری بلاول نیکسس جو بنا ہوا ہے، اس کو ڈبو کے سندھ کے عوام کو بچایا جا سکتا ہے، اور یہ جلسے بہت ضروری ہیں ان لوگوں کو دبونے کے لیے۔ اور اس لیے جو ہمارا فیصلہ ہے وہ سندھ کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے، بلوچستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے، اور پورے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں۔ یہ 25 ستمبر کو انتخابات اگر ہوتے ہیں، اگر ہو گئے تو 9 سیٹوں میں سے خان صاحب کتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ 9 کی 9 جیتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ عمران خان جن حلقوں میں جا نہیں سکے، کراچی میں آپ دیکھیں وہ وہاں پہ عمران خان جا نہیں سکے، وہاں پہ بھی اتنی بڑی لیڈ سے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ 9 کی 9 نشستیں عمران خان جیتیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا فواد صاحب، ملتان کے الیکشن کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بڑا کلوز کمپٹیشن ہے ویسے، جو انڈیپینڈنٹ آبزرور بتا رہے ہیں، اور لوگ آپ کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ معترض ہیں شاہ صاحب کی صاحبزادی کو ٹکٹ دینے پہ۔ پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ الیکشن بڑا کلوز ہے اور زین نہیں جیت پائے گا، لیکن وہ زین بڑے بھرپور اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن جیت گئے۔ یہ اس وقت لوگ جو ہے نا وہ مقامی سیاست میں انوالو بھی نہیں ہے، لوگ ایک اس وقت پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے ووٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو ووٹ کر رہے ہیں، تو مقامی لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، وہ ریلیونٹ ہے۔ تو مستقبل کی پریڈکشن کیا ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اب حالات جو ہیں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ محاذ آرائی بڑھے گی، آپ کو لانگ مارچ کی طرف جانا پڑے گا، اور کوئی غیر جمہوری قوت کی مداخلت کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں گے پاکستان میں اس وقت جو ہے جو حالات ہیں وہ پارل جمہوریت تو نہیں ہے، جو اس طریقے سے ٹیلی ویژن بند ہو رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو کہا کہ اس کو کور ہی نہیں کر سکتے آپ، جو اس وقت ایشو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ایک جو معاشی طور کے اوپر جتنے بڑے چیلنجز ہیں وہ اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دوران آپ کے ہوتے ہوئے آپ کیسے نپٹیں گے؟ یا تو اس کا کوئی فارمولا بنا کے ہمیں بتا دیں، نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ملک حالات تو اور خراب ہو رہے ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس کو ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف لمبی قانونی کارروائی شروع ہونے والی ہے،
ایک تو معاملہ توہین عدالت کا چل رہا ہے اور کیا کوئی اور کیس بھی اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اور کیس بھی بن جائے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس پہ خان صاحب معافی مانگیں گے؟ ان کے وکلاء مشورہ کیا دے رہے ہیں ان کو؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے معافی مانگنا یا نہ مانگنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے جو سب سے جو وجہ بنا ہوا اس بیان کی، اس کے اوپر تو کسی نے بات ہی نہیں کی. جو یعنی عمران خان نے جو یہ بات کی تھی وہ ایک پس منظر میں کی تھی. پس منظر یہ تھا کہ کسٹوڈیل ٹارچر جس طرح سے شہباز کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت کو یا میجسٹریٹ کو یا تمام اتھارٹیز جو ہیں ان کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی وہ معاملہ تو کہیں لگ رہا ہے کہ ایکسیپٹیبل ہی ہو گیا ہے پاکستان میں ٹارچر. اور جمیل فاروقی کو بعد میں اٹھا کے جو ہے وہ ننگا کیا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، اس کے اوپر اتنی خاموشی ہے کہ جیسے پاکستان کو کوئی بنانا ریپبلک، جی. اور یہ اصل بدقسمتی. پاک انڈیا کرکٹ میچ پہ آپ نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد رات سے آپ بڑے ٹرینڈنگ میں ہیں، بڑے ہٹ چل رہے ہیں ٹویٹر پہ. واٹ آر یو فیلنگ ناؤ؟ نہیں، بڑا اچھا ہے. وہ فیصلہ آباد میں خان صاحب نے جو کہ جلسے میں ہم نے دعا بھی کر لی تھی اور کر لیا تھا، تو کچھ اس حکومت کی وجہ سے جو ہے جو پاکستان میں برکت ختم ہوئی ہے، اس کے باوجود جیتے. نہیں، جو برکت نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے ڈالی ہے فواد صاحب، اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، ان کے یہ تو جو حالات انہوں نے کر دی ہیں 5 مہینوں میں، لوگوں کے تو پسینے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور ان کو دیکھ کے حیران ہیں، پریشان ہیں. 4 یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو جیلوں میں ڈالنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ کے ہنستے. تو پھر میں اب آج یا کل جو جلسے ہیں اس میں ایک دعا اور کرا دیجئے تاکہ یہ ایشیا کپ تو لے آئیں کم از کم ہماری ٹیم. دعا تو آپ کی منظور ہوتی ہے، آج کل قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ. نہیں، دعائیں بڑی تگڑی ہیں آج کل فواد صاحب کو. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا. فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ریاست موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد موجودہ حالات پہ حکومت کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب سے متعلق کچھ جو وفاق میں حکومت ہے وہ بڑی بڑی چہمگوئیاں جاری ہیں اور کچھ وزراء کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں پھر سے تبدیلی آ رہی ہے اور حمزہ شہباز پھر سے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. ارشاد صاحب، کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ زرداری صاحب پھر سے کہیں سرگرم ہو رہے ہیں اور وہ جوڑ توڑ کرنے جا رہے ہیں. کیا ویسے تو پاکستان کی سیاست اتنی ہیپننگ ہو چکی ہے کہ اس میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن یہ کوئی کنکریٹ بات ہے، سالڈ بات ہے، یا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ ابھی ہم اس کو سمجھیں؟ نہیں، خبریں یہی ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ عمران خان اگر جلسہ کرے وہ تو سیاست ہے، لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ نقصان جس صوبے کا ہوا ہے اس وقت سندھ ہے جی. اور وہ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، وہ سندھ حکومت ہے. وہ خود مان رہے ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، نااہلی ہوئی ہے، بہت زیادہ تباہی بھی وہاں اسی لیے آئی ہے. غلط کٹ لگائے گئے ہیں اپنی زمینوں کو اور اپنی فیکٹریوں کو اپنے بچانے کے لیے سارا. لیکن زرداری صاحب کا یہ کھیل ہے، ان کے لیے پاکستان ایک بساط ہے شطرنج کی بچھی ہوئی ہے، اس پہ وہ اپنے مہرے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. اب ان کو ایک سہولت ہے کہ وہ مسلم لیگ بھی اب ان کے ہم رکاب نہیں ہے بلکہ ان کے رحم و کرم پر ہے. جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی تھی ہے اب بھی ان سے بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی سے، اب وہ بھی زرداری صاحب کی ڈکٹیشن پہ مرہون منت ہے. تو اب ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح چودھری شجاعت صاحب کا جو ایک کارڈ ہے ان کے پاس وہ کھیل لیں. اچھا، خرید فروخت کو، ضمیروں کی خرید فروخت کو تو وہ ویسے بھی کار ثواب سمجھتے ہیں، وہ برا نہیں مانتے، تو وہ بھی کوشش ہو سکتی ہے. کہیں اور سے بھی کمک لینے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور اب وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے متفقہ ہو جائیں بجائے پی ٹی آئی کے. اب میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ کام کریں گے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اب وفاداری اگر اس مرحلے پر تبدیل کریں گے تو اس کی بہت بڑی ان کو کوئی ایسی اطمینان بخش
جواز پیش کرنا پڑے گا کہ انہیں خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے کیا شکایت تھی، کیا معاملہ تھا، کیوں نہیں معاملہ چل سکے. تو لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آخر اس رات 5 گھنٹے بیٹھے رہے زرداری صاحب اور انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو قائل کر لیا. نہیں اگر یہ بات اگر اس منصوبے پہ کام ہو رہا ہے تو امپورٹنٹ فیکٹر چودھری شجاعت ہوں گے یا پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہوں گے جن کو توڑا جائے گا؟ نہیں، اب اس کے بارے میں قبل از وقت نہیں کہا جا سکتا. دکھائیں گے زرداری صاحب کچھ اور کریں گے کچھ. وہ سجی دکھائیں گے اور کھبی ماریں گے. پہلے بھی انہوں نے یہی کیا نا کہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے گئے وفاق میں، جی 20 لوگ، راجہ ریاض صاحب، یہ سارے لوٹے اکٹھے کیے گئے اور اینڈ میں اتحادی توڑ کے اینڈ میں آ کے انہوں نے اتحادی توڑ کے تو حکومت بنا لی. تو اب بھی یہاں بھی کوئی ایسا ہی نسخہ کیمیا ممکن ان کے ہاتھ میں ہو. اصل میں تو سارا کچھ ہے، معاملہ ہے عمران خان ایشو بنا ہوا ہے سب کے لیے. تو اگر وہ سارے مل جل کے ایک دفعہ زور لگاتے ہیں اور پنجاب میں کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب میں واپسی کے بعد عمران خان زیادہ وہ جو خود کہتے ہیں نا خطرناک ہو گئے. اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کے پی کے میں بیٹھے رہیں. لیکن عمران خان صاحب کی بھی تو باتیں سمجھ نہیں آتی نا. سمپل سی بات ہے، الیکشن وہ چاہتے ہیں، پنجاب میں حکومت ہے، ڈیزالو کریں، الیکشن کا ماحول خود بخود بن جانا ہے. نہیں وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن؟ ابھی تو عمران خان کے اپیرنٹلی ارشاد صاحب یہ تاثر آ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا تو میں اسی طرح رہوں گا. الیکشن وہ وفاق میں چاہتے ہیں اور حکومت وہ پنجاب کی تو مشینری یہاں پہ رہے، ہم الیکشن بھی لڑیں. یہ سیاست ہے نا، عمران خان سیاست ہی کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت تو ان کے پاس موجود ہے نا. وہ الیکشن پنجاب میں دوبارہ کرا کے پنجاب میں آ جائیں گے، وہ تو پہلے موجود ہیں. وہ وفاق میں الیکشن چاہتے ہیں یا وفاق اور چاروں صوبوں میں الیکشن چاہتے ہیں. موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنا اگر ہو تو پھر وہ تو ان کو اسمبلی توڑنے کی ضرورت نہیں. وہ بیٹھے آرام سے 1.5 سال انتظار کا سال، اب تو تقریباً سال ہی رہ گیا ہے، 1 سال انتظار. نہیں، کیا عمران خان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وقت جوں گزرتا جا رہا ہے، میرا بیانیہ، میری پاپولیرٹی وہ متاثر ہو رہی ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، میں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ الیکشن پہ زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ لانگ مارچ انہوں نے کہا تھا کروں گا، ابھی تک لانگ مارچ پنجاب میں حکومت آ بھی گئی، دور تک اس کا کوئی نام و نشان، کوئی ہم گفت و شنید میں بھی نہیں وہ آ رہی بات. بہتر نہیں ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہو رہا، عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالا جا رہا. حکومت جو خود بخود غیر مستحکم ہو رہی ہے یہ معاشی صورتحال کی وجہ سے، سیلاب اس پہ مور اوور ہے نا. اچھا، سیلاب اور یہ جو کچھ نقصانات ہوئے ہیں یہ اگرچہ اس وقت بہت بڑی مشکل ہے حکومت کے لیے، لیکن اگر بڑے پیمانے پر امداد آ جاتی ہے جی تو یہ آسانی بھی بن سکتی ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. اپرچونٹی ایک لحاظ سے تو ہے اگر ڈالر آ جاتے ہیں، اگر ڈالر آ جاتے ہیں، اگر ڈالر آ جاتے ہیں. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے. جی یہ سمجھ نہیں آئی. پاکستان میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی ہے ہمارے دوستوں نے، عالمی برادری نے ہمیشہ دل کھول کر امداد کی ہے. ہم نے زلزلے کے موقع پر دیکھا، ہم نے 2010 کے سیلاب کے موقع پر دیکھا. میں تو میری کچھ عمر زیادہ ہے، میں بشام کا جو زلزلہ آیا تھا 1973-74 میں، اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ بہت وہ ہوتا ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ معلوم نہیں ہماری پاکستان کی ریاست کی یا حکومت کی ساکھ کا معاملہ ہے، کوئی بے حسی پائی جاتی ہے، یا ہم اپنا کیس دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش نہیں کر پائے. کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح، حالانکہ انٹرنیشنل کوریج ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے، اس کو پوری دنیا اس کو آفت تصور کر رہی ہے. بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت زیادہ نقصانات ہیں. آپ تو اس علاقے سے ہو کے آئے ہیں. جی اب جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو ہمارے میڈیا میں، بین الاقوامی میڈیا میں جو کچھ ہوا ہے، جتنے بچے اس دفعہ خاص طور پر 1/3 جو ایک تو خیر جو اموات ہیں وہ پوری رپورٹ نہیں ہوئی. جی بالکل نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو ہوئی ہیں اس میں 1/3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دیواریں گرنے سے، چھتیں گرنے سے، ڈوب جانے سے ہیں. مطلب ایسی ایک عجیب و غریب تکلیف دہ صورتحال ہے. انسان سوچتا ہے تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے.
لیکن عجیب بے حسی ہے. اچھا پھر جو ایک ایشو ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکے. جی یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے. اب باہر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, یو کے جو ایم پیز ہیں وہ یہ ایشو کھڑا کر رہے ہیں. کلاڈیا ویب جو ان کے ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم نے ہے, ہاں, اور بھگت پاکستان رہا ہے, بھگت پاکستان اس کلائمیٹ چینج میں تو 1% بھی پاکستان کا رول نہیں ہے. یہ کاربن جس پیمانے پر پھیلایا اور جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوا اس میں تو 1% نہیں ہے. لیکن اس کے کم از کم ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم کم از کم قرضے معاف کرانے کی کوشش کرتے. سارے قرضے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سب قرضے معاف کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں ایسے مجبور ہیں یا پتہ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ چھینک مارنے سے پہلے وہ اگلے دن ارشاد صاحب کی جو آپ نے بات کی, چھینک مارنے سے پہلے بھی آئی ایم ایف سے پوچھنا, اب شاید آئی ایم ایف سے پوچھ رہے ہیں. اگلے دن میری بات ہوئی وہاں پہ جو برطانیہ میں ہیں ہائی کمشنر, ڈپٹی ہائی کمشنر, ان سے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو سفارت خانہ ہے وہ امداد اکٹھی کرنے کے لیے اس نے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیے, ہیلپ لائن بھی قائم کر دی. وہ تو گزارش ان سے یہ کی ہم نے کہ حضور اس بات کو لے کے آئیے کہ جو ان کے اپنے لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ لابنگ کیجئے, اس پہ ذرا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں آواز اپنی بلند کروائیے کہ کیا دھرا آپ کا ہے, بھگت ہم رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ میرے خیال ہے یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے نا, ایک دفعہ پھر پڑھ لیں آپ بھی, میں بھی پڑھتا ہوں, کہیں اس میں یہ شرط نہ ہو کہ جی ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ وزیر اعظم سے کہتے ہیں نا کہ چھینک مارنے سے پہلے بھی ہمیں پوچھنا پڑے گا. اس پہ بھی ہمیں شاید پوچھنا نہ پڑا. نہیں اس پہ یہ آفت تو ابھی آئی ہے ارشاد نہیں, تو پھر کیوں خاموشی ہے؟ نہیں یہ ہمارے جو وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں, اور وہ زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ہی, اب وہ جتنے دورے انہوں نے کیے ہیں پچھلے 4 مہینے میں, میرا نہیں خیال کہ کسی وزیر خارجہ میں پورے 5 سال میں اتنے دورے اور بہت منجھی ہوئی منسٹر ہیں شہری رحمان صاحبہ متعلقہ منسٹری کی جو ہے موسمیاتی تغیر کی, بھول ہی نہیں رہے. بالکل یہ اس وقت کمزوری ہے. روز جب آتی ہیں شہری رحمان صاحبہ تو میرا خیال ہوتا ہے کہ اب یہ اس ایشو پہ بولیں گی, وہ عمران خان کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں, تحریک انصاف کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں. وہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کے پاس مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں, جاوید لطیف صاحب موجود ہیں, طلال چودھری صاحب موجود ہیں, اور اس طرح کے لوگ کافی موجود ہیں. جاوید لطیف صاحب نے کہا سلطان رائی والی آواز کو نکیل نہ ڈالی تو لوگ باہر آ جائیں گے. ہم نے تو جو سنا ہے کہ انجمن کی آواز میں لوگ باہر آتے تھے, سلطان رائی کی آواز میں تو گھروں میں چلے جاتے تھے. لیکن بھائی آپ دیکھیں نا, وزیر خارجہ ہے, وزیر خارجہ کو اس معاملے پر بولنا چاہیے. صحیح ہے. ارشاد صاحب, امیر مقام صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. امیر مقام صاحب آپ کے پی سے ہیں, ہم سیلاب سے متعلق بات کر رہے ہیں. ابھی فواد چوہی صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نسبتاً پنجاب اور کے پی میں جو سیلاب سے تباہ کاری ہے سندھ کے اور بلوچستان کی کم ہوئی ہے. آپ کے علاقہ بہت متاثر ہوا ہے. ابھی تک جو تباہ کاری ہیں, جو اعداد و شمار ہیں, وہ کتنے ہیں؟ وفاقی حکومت نے کتنے امداد وہاں پہ دے دی ہے, اور یہ جو موجودہ حالات ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کے, ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی؟ ہاں, اور صوبائی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ واقعی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور یہ تباہی پہلے ماضی سے مختلف اس لیے, یہ کئی تباہیاں ہم نے دیکھے, اور 2005 کا زلزلہ بھی دیکھا, ملیٹنسی بھی دیکھی, 2000 کی فلڈ بھی دیکھ لی, کئی اور ایشوز. اور اس طرح کے بیک وقت پورے پاکستان میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. آپ سندھ میں جائے, آپ بلوچستان میں جائے, آپ کے پی میں صدرن ڈسٹرکٹ سے شروع کرے, نادرن بینڈ تک آ جائے, گلگت بلتستان میں آ جائے, پنجاب کے حصوں میں جائے, تو ہر جگہ تباہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر بات ابھی میں ضرور یہ ایک ریئلٹی ہے, نہ کہ صرف پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم کی بحیثیت ایک پاکستانی میں کہوں گا کہ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو شہباز شریف جیسا کام کرنے والا وزیر اعظم ملا ہے, کہ جو ہمیں بھی, ہماری بھی حاضری لے رہا ہے رات کو بھی اور صبح بھی, اور خود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صوبے میں ہر جگہ میں وہی پہنچ جاتا ہے. اور دوسری بڑی بات میں اس کے ساتھ کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے پاک فورسز کے, وہ آرمی, ایئر فورس, نیوی, سب کچھ نے وہی باجوہ صاحب کی لیڈرشپ میں, وہ خود بھی ہر موقع پر ہم نے دیکھ لیا, موقع پر بھی پہنچ گیا.
हर जगह हम आर्मी की जवान भी देख रहे हैं और सारे सिविलियन और वही मिल के आर्मी वाले लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं इस पर आता हूँ क्योंकि आपका टाइम कम होगा। बहुत से बातें की जा सकती केपी के हवाले से। केपी में बहुत बड़ी तबाही हुई है और ये दूसरे किस्म में, पहले किस्म में अगर आप शुरू करें ईद को जो सैलाब आया वही चित्राल से शुरू करके, मैं खुद भी हर जगह पहुंच गया हूँ, अपर चित्राल से लेकर और फिर नीचे आप आते आते डीए खान और टांग और सवाबी में और मुख्तलिफ जगहों में, करक में, लक्की में बहुत बड़ी तबाही हुई। इसके बाद जब दूसरा रेला आया उसने तो वही पहाड़ों से शुरू करके कालाम से भी ऊपर तक शुरू करके और सबको बहा के ले गए। आप सबने देख लिया, वही सवात हो गया, शांगला हो गया, इसके साथ फिर आगे कोहिस्तान हो गया, तीर की कुमराट वैली तक हो गई, चित्राल हो गया, मानसेरा के इलाके हुए, तो सब में बहुत बड़ी तबाही हुई। इस हिसाब से कि तबाही कमी बहुत बड़ी हुई है, अगर कोई जाए और उसको देख ले। अभी भी काफी मसाइल का सामना है, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया हजारों की तादाद में। तो ये जो हम चशमदीद गवाह है उसको देख रहे, कुमराट से लेकर कलाम तक आपने उन लोगों को देख लिया, कितने विजिटर आए थे। लेकिन अमीर मकाम साहब, अब सवाल ये है ना, हम जो जानना चाह रहे हैं, अब बहाली इस सियासी माहौल में कैसे मुमकिन है इन लोगों? नहीं, आप बात सुने, मैं कहता हूँ कि काम क्या हो रहा है। काम ये हो रहा है कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है कि लोगों के जमीनी रास्ते बहाल कर दिए जाए। अगर आप एक कलाम की रोड का विजिट करें और आगे दीर का करें तो आप हैरान रह जाए कि इसकी बहाली किस तरह मुमकिन है। मगर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान है, पहले लोगों को निकाला गया और अभी उन सड़कों पर जिस तरह तेजी से काम जारी है, दिन रात एक करके पूरे सूबे में, अगर आप सिर्फ केपी की बात करना चाहते हैं, वही सदर्न डिस्ट्रिक्ट से और से शुरू करके नादरन तक उसकी बहाली का काम शुरू है। बिजली की आप देख ले कि बिजली का निज़ाम पूरा दरहम पर हम हो गया था और मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ अपने सूबे में, और हमारा मिनिस्टर साहब भी आया, मैं खुद भी हर जगह जाता हूँ और दिन को भी और रात को भी। अगर मैं आपको वीडियोस भेजूं कि हमारे वही वापडा के एहलकार रात को और दिन को लोगों की बहाली का काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर रिलीफ का पेज और अपनी जगह। अभी आप कहते हैं कि सूबे और मरकज की कोऑर्डिनेशन की, वो ये तो बदकिस्मती है कि सूबे वाले इमरान खान भी अपने नाम के अलावा और अपने जात के अलावा किसी को मानता ही नहीं। आप देख रहे हैं कि अमीर मकाम साहब क्या कह रहे हैं, वो अपनी बात है, मगर अब अपनी अमीर मकाम साहब वक्त कम है। ये एक आखिरी सवाल, एक खान साहब वो 4 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं KPK में, तो अगर ये सीटें जीत गए खान साहब या 9 की 9 वो कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, जीत गए तो फिर आपका नैरेटिव क्या होगा कि वाकई इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और PDM हार चुका? नहीं, मैं कहता हूँ कि एक इसे आपने अच्छा सवाल किया, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसके झूठ तक कब तक चलेगी। उसकी झूठ फरोख्त हो रहा है बाजार में और हमारे और दूसरों की सच नहीं बिक रही है और बात है। मगर ये टाइम आ जाएगा बहुत जल्द कि लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी, झूठ का झूठ और सच साबित होगा। आखिर में इमरान की जमानतें भी जब्त होगी, सर टाइम आएगा और PTI की टिकट लेने वाले भी कोई नहीं होगा। लोगों को साबित हो जाएगा कि इमरान मुल्क दुश्मन है, कौम दुश्मन है, इदारों के दुश्मन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।